اگر میں اپنی گفتگو کا بنیاد کے طور پہ کہتے ہیں نا پیش لفظ ہوتا ہے کسی کتاب کا، مقدمہ ہوتا ہے جس میں کتاب میں لکھی گئی ساری گفتگو کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے، تو اس مقدمے کے طور پہ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ مارکیٹ میں جائیں تو پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر دو طرح کی کتابیں ملیں گی. ایک وہ ہوگی جو انگریزی میں لکھی ہوں گی یا انگریزی سے اردو ترجمہ ہوں گی. آپ کسی بھی بک شاپ پہ چلے جائیں، اردو میں کچھ کتابیں ایسی ہیں جو انگریزی کتابوں کا ترجمہ ہے، یا کسی اچھی بک شاپ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو انگلش میں بکس مل جائیں گی. تو موٹیویشنل لٹریچر ایک تو وہ ہے جو اس طرح کا ہے. آپ اگر دینی رجحان رکھتے ہیں تو پھر آپ جائیں گے اسلامی کتابوں کی طرف. اس میں بھی موٹیویشنل لٹریچر ہے مگر نام اس کا موٹیویشنل لٹریچر نہیں ہے. کنٹینٹس اور وہ ساری ایک ہی ہیں. ادھر چونکہ نام ہے ایک سائنس ہے، تو دینی کتابوں کے حوالے سے اخلاق کے اوپر، اخلاقیات کے اوپر کتابیں پڑھ لیں گے آپ، تصوف کے اوپر کتابیں پڑھ لیں گے جس میں تعمیر شخصیت کی بات ہوتی ہے. تو اگر آپ نے اپنی شخصیت کی تعمیر کرنی ہے، ڈیولپ کرنا ہے پرسنلی اور اس کی بیسس کے اوپر پھر پروفیشنلی، کیونکہ جب آپ پرسنلی ڈیولپ ہوں گے تو وہی آپ کی پروفیشن کو سپورٹ بھی کرتا ہے آپ کا. تو مجھے لائف میں ایک مرتبہ کنفیوژن ہوگی کہ میں پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر انگلش میں لکھا ہوا ویسٹرن موٹیویشنل لٹریچر پڑھوں یا اسلامک لٹریچر پڑھوں یا کرسچن لٹریچر پڑھوں. تو وہاں پہ کنفیوژن یہ ہوگی کہ میں اپنی شخصیت کو ڈیولپ کرنے کے لیے ابتدا کہاں سے کروں، ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں. آپ کے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے، ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں؟ انگلش میں جو مواد لکھا ہوا ہے موٹیویشنل سائنس کا، اس کو اسٹڈی کروں یا اسلامک یا کرسچن لٹریچر جو ہے اس کو اسٹڈی کروں؟ اگر میں آپ سے مشورہ مانگوں، مجھے مشورہ کیا دیں گے آپ، تو کیا مشورہ ہوگا؟ دونوں سیم ہی ہے. اوکے ٹھیک ہے. ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ دونوں سیم ہے. فرسٹ آئی ہیو ٹو گو فار اسلامک، اسلام وہاں سے سٹارٹ دوں اور پھر ادھر دوسری طرف آؤں. چلیں یہ دوسرا مشورہ ہو گیا. اور یہ دو نقطۂ نظر ہیں. ایک نقطۂ نظر یہ ہے کہ دونوں سیم ہیں، دوسرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ پہلے اسلامک اسٹڈیز سے سٹارٹ کر لیں اور اس کے بعد ویسٹرن لٹریچر کو پڑھ لیں. اور کوئی مشورہ؟ وہ ہاں جی ایگزیکٹلی انہوں نے کہہ دیا کہ اسلامی لٹریچر سے سٹارٹ کریں آپ. میں نے کیا کیا تھا، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اپنا کیس. میں نے دیکھا کہ جب اگر میں ویسٹرن لٹریچر کی بات کرتا ہوں تو وہاں پر نسبت نہیں ہے، اس میں پیور سائنس ہے، آبزرویشنل ایکسپیریمنٹل سائنس ہے ویسٹرن لٹریچر میں. کہ اگر آپ نے پرسنلی ڈیولپ ہونا ہے تو پرسنل ڈیولپمنٹ کے سائنٹیفک سٹیپس آئیڈینٹیفائی کر کے اس کی میتھڈولوجی دے رہی ہے کہ کوئی آدمی خواہ اس کا کوئی بھی مذہب ہو وہ ان سٹیپس کو فالو کر کے اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کر سکتا ہے. وہ سیکولر سائنس ہے. یو گاٹ مائی پوائنٹ؟ وہ ایک سائنٹیفک پروسیس ہے ویسٹرن کتابوں کے اندر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا، جس میں ڈیل کارنیگی آ جائے گا. بہت ہم شوق سے پڑھتے ہیں. تو ڈیل کارنیگی کی جو سائنس اگر آپ پڑھ رہے ہو اردو میں تو اس سے یہ تاثر تو نہیں ملتا کہ وہ تبلیغ کر رہا ہے. وہ ہیومن سائیکی کی بیس کے اوپر ایکسپیریمنٹس اور مختلف مشاہدات کی بنیاد پہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کرنا کیا ہے. ایسا ہی ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیجئے وہ ہے ساری، یہ میں آپ کو کیٹیگرائز کر کے اس کی نیچر بتا رہا ہوں تاکہ جب آپ مارکیٹ میں جائیں تو کانسیپچولی آپ کلیئر ہوں کہ اگر آپ نے یہ کتاب اٹھانی ہے تو اس کتاب سے آپ کو بینیفٹ کیا ملنا ہے. مگر انٹائر ویسٹرن لٹریچر کو پک کر کے اس سے آپ اپنی پرسنالٹی گرو کر سکتے ہیں، اس سے اسپریچولیٹی گین نہیں کر سکتے، کیونکہ اسپریچولیٹی کے لیے کنیکٹیویٹی ریکوائرڈ ہے. آپ اپنی ذات کو ڈیولپ کرتے جا رہے ہیں. میں اس کی مثال دے رہا ہوں. ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں دعوت کی، اور جب نیا گھر بنایا تھا تو جب آپ تشریف لائے صحابہ کرام کے ساتھ تو آپ نے صحابی نے خوش ہو کے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم نے یہاں پہ کھڑکی بنائی ہے تو اس میں سے تازہ ہوا اندر آتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ کہتے کہ یہاں کھڑکی بنائی ہے اس میں سے اذان کی آواز اندر آتی ہے تو یہ زیادہ مناسب ہوتا. ہوا نے تو آنا ہی آنا ہے.
مگر جو بھی نیچرل ریسورسز ہیں آپ کے، یا جو بھی نیچرل ایکسپیریمنٹل سائنسز ہیں، اس کے پیچھے مینٹل کنیکٹیویٹی کس کے ساتھ ہے، نسبت کس کے ساتھ لگا رہے ہیں آپ؟ اچھا انسان بننے کے دو طریقے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں مذہب میں بھی ہیں، سیکولر سائنس میں بھی ہیں، مگر اچھا انسان بن کے ہی وہیں رک جانا یہ کمال نہیں ہے۔ اچھا انسان بننے کے بعد آپ کو اچھا مسلمان بھی بننا چاہیے، اچھا کرسچن بھی بننا چاہیے، جو بھی آپ کا مذہب بیک گراؤنڈ ہے۔ تو مراد یہ ہے میری، اس کو سمرائز کرتے ہوئے، کہ جتنا ویسٹرن لٹریچر آپ مارکیٹ میں جائیں گے، اس میں سے آپ کو سائنٹیفک انفارمیشن مل جائے گی نمبر 1، اور میتھڈولوجی پتہ چل جائے گی، مگر اس میتھڈولوجی کو اڈاپٹ کر کے امپلیمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سے اسپریچویلٹی نہیں ملے گی۔ اسپریچویلٹی تب ملے گی جب اس کی کنیکٹیویٹی کسی کے ساتھ ہوگی۔ آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے اس آدمی کی سہولت کر کے، مگر وہ دل خوش ہونے کے ساتھ ساتھ دل کو اگر یہ کنیکٹیویٹی مل جائے کہ میں اس آدمی کی مدد کی ہے تو میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش ہو جائیں گے۔ تو وہ جو ہائر کنیکٹیویٹی ہے، جسٹ میئر ہیپینس کی بجائے، ہیپینس کو جس کی ہائر کنیکٹیویٹی کے ساتھ اسٹیبلش کر دیں گے، تو یہ کنیکٹیویٹی کی اسٹیبلشمنٹ آپ کو ریلیجن سے ملتی ہے۔ وہ آپ کا ریلیجن اسلام ہے، کرسچینٹی ہے، جوڈائزم ہے، کوئی بھی مذہب ہے۔ تو ریلیجس سائنس میں جب آپ پرسنل ڈیولپمنٹ کا پروسیس پڑھتے ہیں، تو اس پرسنل ڈیولپمنٹ کے پروسیس کو جو ریلیجس سائنس میں ہے، اس میں جا بجا اس کو کنیکٹ کرتے ہیں قرآن اور سنت کے ساتھ۔ صوفیزم میتھڈولوجی دیتا ہے آپ کو، مگر اس میتھڈولوجی میں کنیکٹیویٹی ہے جو ویسٹرن لٹریچر میں نہیں ہے۔ دیٹ از دی کی ڈفرینس بٹوین دیئر اینڈ ہیئر۔ تو میں نے جب اس کو پڑھا کہ میں اگر اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایز اے نئی مشتاق میں یہاں سے مدد لوں یا یہاں سے، تو میں نے کیا کیا کہ میں نے دونوں کو مرج کر دیا، دونوں سائنسز کو۔ میں نے صوفیزم سے بھی مدد لی، تصوف سے، قرآن و سنت سے بھی مدد لی، اور ویسٹرن لٹریچر سے بھی مدد لی۔ اور یہ دو ایک دوسرے کے اینٹی نہیں ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ وہ ایکسپیریمنٹل سائنسز ہیں، یہ اسپریچول سائنسز ہیں۔ اس کے اندر بھی ایکسپیریمنٹل سائنسز ہیں، مگر فرق صرف یہ ہے کہ ادھر ٹائم مینجمنٹ کی ٹرم ہے، اور ایگزیکٹلی وہی ایکٹیویٹی ریلیجن میں تزکیہ نفس کی ٹرمز کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں صوفیہ کرام کو کہ رات کو بیٹھ کے وہ اپنی نیکیوں کا حساب کتاب کیا کرتے تھے، کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں، ٹائم کہاں پہ زیادہ ویسٹ کیا ہے، کہاں پہ پروڈکٹیو اسپینڈ کیا ہے۔ یہ آپ کو صوفیہ کرام کی زندگی میں یہ چیز ملے گی۔ موٹیویشنل لٹریچر میں اس کو ٹائم مینجمنٹ بولتا ہے۔ تو ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، جب آپ نے ادھر سے مدد لینی ہے موٹیویشنل لٹریچر سے، تو ٹرمینالوجی سے کنفیوز نہیں ہونا۔ ٹرمینالوجی وہ سائنٹیفک ہے، یہ ریلیجس ہے، دیٹس آل، مگر بیک اینڈ پہ کانسیپٹ ایک ہی ہے۔ تو دونوں ٹرمینالوجی کو، دونوں کانسیپٹس کو، جو دو سیپریٹ سائنسز میں علیحدہ علیحدہ بیان ہوئے ہیں، ان کو میں نے مرج کر کے ایک چھوٹا سا ماڈل ڈیولپ کیا ہے پرسنل ڈیولپمنٹ کا، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ اور یہ جو ماڈل آپ کی دلچسپی کے لیے میرے یوٹیوب پہ لیکچر ہے، پرسنل ڈیولپمنٹ ان دا لائٹ آف نیو ٹیسٹامنٹ، عہد نامہ جدید کی روشنی میں تعمیر شخصیت کے اصول، یہ لاہور چرچ میں میں نے دیا تھا۔ میں چونکہ خود بھی انٹرفیتھ ڈائلاگ میں کافی ایکٹیو ہوں، تو یہ جو ابھی میں ماڈل آپ کے سامنے رکھوں گا، اس میں نیو ٹیسٹامنٹ کے بھی سارے ریفرنسز ہیں اس میں۔ وہ میں ماڈل، یہ سارا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں اس ماڈل کو ایکسپلین کرنے کے لیے۔ یہ جو چھوٹا سا ماڈل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ کسی بھی انگریزی ویسٹرن کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا، اور ایگزیکٹلی سیم یہ کسی اسلامی کتاب میں بھی نہیں ملے گا۔ یہ دونوں کی اسٹڈی کر کے، مرج کر کے، اس میں سے میں نے ڈیولپ کیا، اور ڈیولپ اس طرح سے کیا کہ اس کو بالکل سمپلیفائی رکھا ہے کہ گھر میں آپ بہن بھائیوں کے ساتھ اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ میریڈ ہیں، بچے ہیں، تو آپ اپنے بچوں پہ اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنی ذات پہ اپلائی کر سکتے ہیں، آپ کلاس روم میں اسٹوڈنٹس پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے، اب میں اس ماڈل کی طرف آ رہا ہوں پرسنل ڈیولپمنٹ کا، یعنی یہ پروسیس کے سٹیپس میں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب ہم پرسنل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، تعمیر شخصیت کی، تو شخصیت کو کس طرح سے ڈیفائن کریں گے آپ؟ ہاؤ وڈ یو ڈیفائن پرسنالٹی؟
تھوڑی سی آپ کی مدد کرنے کے لیے تاکہ گفتگو آگے بڑھا سکیں. ہم کسی آدمی کی شخصیت کو کہتے ہیں، دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بری شخصیت کا مالک ہے، یا کہتے ہیں یہ اچھی شخصیت کا مالک ہے. تو جب ہم کسی کی شخصیت کے ساتھ اچھا یا برے کا ٹائٹل لگاتے ہیں تو کس وجہ سے لگاتے ہیں؟ کہ وہ آدمی روٹین میں اپنی شخصیت میں اچھے اعمال زیادہ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ اچھی شخصیت کا مالک ہے، اور اگر برے اعمال زیادہ کرتا ہو تو ہم کہتے ہیں یہ بری شخصیت کا مالک ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ اعمال کے مجموعے کا نام شخصیت ہے، ایسے ہی ہوگا. یعنی بالکل سمپلیفائڈ ٹرم کے اندر، میں وداؤٹ گوئنگ ان ٹو دی سائیکولوجیکل ڈیپتھ میں، وہ پھر اور زیادہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، مگر سمپل وہ ڈیفینیشن دے رہا ہوں جو یاد رکھنی آسان ہو جائے. تو اس طرح ہم یہ کہیں گے کہ شخصیت کا دار و مدار اعمال پر ہے، ایسے ہی ہوگا. جیسے اعمال ویسی شخصیت. اعمال کا دار و مدار کس پہ ہوگا؟ سب سے آسان کام ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر میں ساتھ ساتھ اس کو ریپیٹ کرتا جاتا ہوں، جیسی نیت ویسے اعمال، جیسے اعمال ویسی شخصیت. نیت کا دار و مدار کس پہ ہوگا؟ جی سوری اونچی طرح بولے. نیت کو تو انگریزی میں آپ نے انٹینشن کہہ دیا نا، مگر انٹینشن یا نیت اس کا دار و مدار کس پر ہوگا؟ بلیف کہہ لیجیے، عقیدہ ایمان کی بات کر رہے ہیں. اوکے چلیں. ایگزیکٹلی سوچ پہ. جیسی سوچ ویسی نیت، جیسی نیت ویسے اعمال، جیسے اعمال ویسی شخصیت. دیکھیے جب آپ سوچ بچار کر رہے ہیں نا کسی چیز کے اوپر، اگر آپ تھنکنگ سکلز کی جتنی انگلش کی بکس ہیں نا اس کی ڈیفینیشن میں جائیں گے، آپ اس کو گوگل کریں گے، جب آپ کسی چیز پر سوچ بچار کر رہے ہوں گے تو بیسکلی وہ Q&A کا سیشن ہوتا ہے مائنڈ کے اندر، سوال و جواب کی نشست ہے. ایک نقطہ پکڑا ہوا ہے اس کو، اور اس کو آپ انالائز کر رہے ہیں دوسرے معلومات کی روشنی میں. تو آیا یہ چیز درست ہے یا غلط ہے؟ انفارمیشن کے انالیسس کے پروسیس کا نام تھنکنگ ہوتا ہے. پروسیس کا نام تھنکنگ ہے، کنکلوژن کا نہیں. دیٹس دا ڈفرنس. جب آپ اس تھنکنگ پروسیس میں سے نکلتے ہیں اور کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں، وہ جو نتیجہ ہے ساری تھاٹ پروسیس کے نچوڑ کا، وہ آپ اس کو فکر بولتے ہیں. فکر کی بنیاد سوچ پر ہوتی ہے. سوچ بچار کر کے آپ کسی نتیجے پہ پہنچے، یہ آپ کی فکر ہے. تو اس میں تھوڑا سا آپ کا گراف چینج ہو جائے گا کہ شخصیت کا دار و مدار اعمال پر ہے، اعمال کا نیت پر ہے. نیت کا کس پہ ہوگا؟ نہیں، فکر پہ ہوگا. کیونکہ نیت بیسکلی انٹینشن ہے کہ کسی کام کو کرنا ہے، تو پہلے کسی نتیجے پہ پہنچیں گے کسی چیز کو کرنے کے لیے، تو تبھی ہوگا نا آپ کے لیے ممکن. تو نیت کا دار و مدار فکر پر ہوتا ہے، فکر کا دار و مدار سوچ پہ ہے. جیسی سوچ ویسی فکر، جیسی فکر ویسی نیت، جیسی نیت ویسے اعمال، جیسے اعمال ویسی شخصیت. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ سوچ کا دار و مدار کس پہ ہوگا؟ سوچ کا دار و مدار کس پہ ہوگا؟ تھنکنگ، انوائرمنٹ. اوکے چلیں، ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے. سوچ کا دار و مدار کس پہ ہوگا؟ اگر میں کہوں آپ سے یہ جملہ بولوں کہ آپ اس مسئلے پہ سوچیں، تو آپ مجھ سے کیا پوچھیں گے؟ کس پہ سوچیں؟ ایسے ہی ہے نا. تو سوچ کا دار و مدار علم پر ہوتا ہے. جس کا جتنا علم ہوگا سوچ بھی ویسی ہوگی. بہت سارے فیکٹرس ہیں، نالج اس میں سے ایک فیکٹر ہے، مطلب اس میں ایکسپیرینس بھی شامل ہے. آپ کے ایکسپیرینس پہ بھی ہوتا ہے، آپ کے کلچر کے اوپر بھی ہوتا ہے، آپ کے بیک گراؤنڈ کے اوپر ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں مل کے کلچر، ایکسپیرینس، بیک گراؤنڈ. جی اس طرح کے لیکچرز اور مطلب بھی رہتے ہیں. تو علم از ون فیکٹر سر. So culture is another factor, experience is another factor, and your background is another factor. یہ four factors. 4 فیکٹرز ہیں نا، اس میں علم ایک فیکٹر ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں جی. جب آپ کسی مسئلے پہ سوچ بچار کر رہے ہیں علم کی روشنی میں،
ایسے ہی ہے نا. مثال کے طور پہ آپ عدالت کا لے لیں سیناریو. 2 لائرز ہیں, ایک مقدمہ لے کے جج کے سامنے گئے. آپ جج ہیں, میں بھی لائر ہوں, سلیم صاحب بھی لائر ہیں. وہ اپنا کیس آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, میں اپنا کیس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. وہ میرے اگینسٹ دلائل دے رہے ہیں, میں ان کے اگینسٹ دلائل دے رہا ہوں. ایسے ہی نا, ہم دونوں کی اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے, ہم دونوں کی اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے. جب آپ ڈیسیجن لیں گے اس وقت سوچ بچار کے بعد, ان کے دلائل کو سوچنے کے بعد, میرے دلائل کو سوچنے کے بعد, تو وہ جو ڈیسیجن ہوگا وہ ان کے دلائل کو انالائز کریں گے لاء کی روشنی میں, ٹھیک ہے نا. آپ کا جو پریویس تجربہ ہے کہ آپ نے بقایا کیسز کیسے ہینڈل کیے ہیں, نالج کی بیس پہ اور اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ پریویس انہوں نے کیسز وہ ریڈ کیے ہیں. ایگزیکٹلی. تو جو پریویس ایکسپیرینس ہے اٹ سیلف بیسکلی وہ بھی نالج ہی کی شکل ہے. ریپیٹیشن اس میں ایڈ ہو گئی ہے بٹ ہے وہ بھی نالج ہی کی, ٹھیک ہے نا. جب آپ کہتے ہیں نا کلچرل بیک گراؤنڈ, تو کلچرل بیک گراؤنڈ میں جو لرننگ ہوتی ہے نا, لیسنس, وہ آپ کے نالج میں ایڈ ہوتا ہے. ٹائٹل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, سمپل ایز دیٹ. وہ آپ کی باتیں ٹھیک ہیں اپنی, وہ آپ نے اس کو نالج کے مختلف یونٹ کو سپریٹ کر کے آئیڈینٹیفائی کر دیا, بٹ براڈر پرسپیکٹیو میں وہ سارے نالج کی ہی یونٹس بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم اس کی طرف آتے ہیں اپنی طرف, تاکہ اس کو گراف کو لے لیں کہ سوچ کا دار و مدار علم پر ہوتا ہے. جتنا علم ویسی سوچ. اگر سوچ میں پختگی پیدا کرنی ہو تو آپ اپنے نالج میں گہرائی پیدا کریں. اب یہاں پہ 2 چیزیں ہیں. ابھی تک ہم نے ایٹیٹیوڈ ڈسکس نہیں کیا, پازیٹیو ایٹیٹیوڈ, وہ کہاں سے آتا ہے. تو جو نالج ہے بیسکلی, اگر آپ نے کسی شخص کی انٹلیکچوئل میچورٹی دیکھنی ہو تو کیا دیکھیں گے گفتگو کے درمیان. اگر کسی شخص کی انٹلیکچوئل میچورٹی دیکھنی ہو کسی سبجیکٹ پہ تو کیا چیز آبزرو کریں گے. ٹاپک دے کے. جی دیکھیں, اس کا سادہ سا اصول بتا دیتا ہوں, یہ نچوڑ ہے بہت ساری کتابوں کا. جب بھی آپ نے کسی موضوع پر کسی کی انٹلیکچوئل میچورٹی دیکھنی ہو نا, تو اس کی اس سبجیکٹ میں مہارت دیکھنے کے لیے یہ دیکھیں کہ وہ گفتگو میں جو ریفرنسز کوٹ کر رہا ہے وہ فاؤنڈیشنل ہیں یا وہ کہہ لیجیے آپ ثانوی سے ہیں. وہ جنگ اخبار کی خبر پڑھ کے آپ کو انفارم کر رہا ہے, یا اس سبجیکٹ کی جو فاؤنڈیشنل بکس ہیں اس کے ریفرنسز دے کے آپ کو بات کر رہا ہے. تو حوالہ جات کی اصل تک رسائی, جو اوریجنل سورسز ہیں اس موضوع کے, اگر وہ وہاں سے ریفرنسز کوٹ کر کے آپ سے گفتگو کر رہا ہے. اگر میں مثال کے طور پہ, اگر میں مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کوئی بات کر رہا ہوں, اور میں یہ کہتا ہوں کہ مولانا سید سلیمان ندوی نے یہ کہا یا مولانا مودودی نے یہ کہا, تو یہ بات زیادہ اوتھینٹک ہوگی یا میں یہ کہوں کہ بخاری شریف کی حدیث میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بیان کیا. دونوں میں ڈیپتھ کس کی ہوگی, اسٹرینتھ کس کی ہوگی ریفرنس کی, حدیث کی, کیونکہ وہ اوریجنل سورسز ہیں اور اس کی بیسس کے اوپر جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی گئی ہے اس کے یہ ریپرزینٹیو ہیں لوگ. اسی طرح ہر سبجیکٹ میں آپ دیکھیے گا کچھ لوگ وہ ہیں جو مختلف کتابیں پڑھ کے اپنی رائے قائم کرتے ہیں, اپنی رائے قائم کرنے کے بعد اپنی رائے کو ریفرنس کا درجہ دیتے ہیں. وہ ریفرنس نہیں ہوتا, وہ ان کی اپنا کنکلوژن ہوتا ہے. وہ دیٹ کوڈ بی چیلنج, دیٹ کوڈ بی ایویلویٹڈ. وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, اس کے لیے وہ اوریجنل سورسز لے کے آئیں گے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ کریکٹ ہے یا نہیں ہے. یہ ہو گیا کسی کی انٹلیکچوئل میچورٹی کو پکڑنے کے لیے. اب اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ بولنے والا بدتمیز ہے یا نہیں, اس کی تربیت ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں, وہ کہاں سے پکڑیں گے؟ جی سلیکشن آف ورڈ, جی بیہیویئر سے. یعنی اس کا بڑا سادہ اصول ہے, کیا کہہ رہا ہے سے پتہ چلے گا اس کی انٹلیکچوئل میچورٹی کا, کیسے کہہ رہا ہے ایسے پتہ چل جائے گا اس کی تربیت. اگر آپ کو اختلاف بھی کرنا ہے تو آداب اختلاف بھی کوئی چیز ہوتی ہے. بزرگ کہتے ہیں نا آداب دشمنی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ایون کہ قرآن پاک میں اگر آپ نے سپریشن کرنی ہو, طلاق لینی ہو, تو اس کے بھی آداب ہیں سپریشن کے.
کہ بدتمیزی بد تہذیبی سے بچنا چاہیے. تو انداز بیان سے اس آدمی کی تربیت اور طبیعت کا پتہ چل جائے گا. دو چیزیں، تربیت اور طبیعت. اور جو بات وہ ریفرنسز سے کر رہا ہے اس سے اس کا پتہ چل جائے گا اس کا مطالعہ نالج کتنا وسیع ہے. یہ صرف نالج کی کیٹیگری میں بات ابھی کر رہا ہوں کہ اب یہ دیکھیے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی شخصیت اچھی بھی ہو اور پختہ بھی ہو تو آپ کام کہاں کریں گے اوریجنلی؟ اپنے نالج کے لیول پہ، کہ آپ کا نالج اچھا ہو، مگر اس نالج کو بیان کرنے کے لیے انداز گفتگو اچھا ہو. یہ آپ کا آئے گا صحبت سے. جب آپ اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا سیکھیں گے تو وہاں سے وہ فن ملتا ہے کہ آپ نے کون سے موقع پر کون سی بات کن لفظوں کے ساتھ ادا کرنی. یہ کانسیپٹ ہے نا اپرینٹسشپ کا یا انٹرنشپ کا، وہ بیسکلی کیا ہے کہ آپ یہاں سے سرٹیفکیٹ لے کے نکلتے ہیں، کسی کمپنی میں جاب اپلائی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابھی ہمارے پاس جاب نہیں ہے مگر آپ 5-6 مہینے انٹرنشپ یا اپرینٹسشپ کر لیں. وہ جب آپ لے لیتے ہیں اس کو تو وہ آلریڈی جو آدمی جاب کر رہا ہے اس کے ساتھ آپ کو اٹیچ کرتے ہیں کہ پہلے آپ یہاں پر 5-6 مہینے کام سیکھ لیں ان کے ساتھ مل کے. وہ آپ کی فل امپلائمنٹ نہیں ہوتی. یو آر کنسیڈرڈ آن اے ٹریننگ پروسیس. آپ پورٹلز میں جائیں تو وہاں ٹریننگ لکھا ہوتا ہے بعض امپلائی کے کہ یہ انڈر ٹریننگ پروسیس ہے. بیسکلی وہ سیکھ کیا رہے ہوتے ہیں؟ سیکھ کے تو یہاں سے گئے ہیں، نائکون سے کوئی کسی شعبے میں سرٹیفکیٹ لے لیا تو دیٹ از دی کہہ لیجیے اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ انہوں نے اس سبجیکٹ میں یہ کانسیپچولی کلیئر کر لی ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جب وہاں ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں تو سیکھتے کیا ہیں ٹریننگ پروسیس میں؟ سوری ایگزیکٹلی وہ جو تھیوریٹیکل اور کانسیپچول انڈرسٹینڈنگ ہے نا اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن سیکھنے کے لیے جاتے ہیں. اسی لیے جب آپ تصوف میں یا صوفیہ کرام کی کتابیں پڑھتے ہیں نا اسلامک کی، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جب مدرسے سے پڑھ لیا تو کسی بزرگ کی تلاش میں نکلے. وہ بزرگ کے پاس جو ٹائم پیریڈ سپینڈ کرتے تھے وہ جو سیکھا ہوا ہے مدرسے سے اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن کا فن سیکھتے تھے. اسی لیے جب آپ پریکٹیکل اپلیکیشن کا فن سیکھتے ہیں تو اس میں آپ کی میتھڈولوجی آف ڈیلیورنس کا سارا جو میکینزم ہے وہ اس کے اندر آ جاتا ہے. تو اس لیے نالج لے لینے سے طبیعت یا شخصیت نہیں بنتی، وہ اس کا صرف ایک ایسپیکٹ ہے. مگر ویلیوز اور ایتھکس یہ آپ کی کمپنی اور صحبت سے آتی ہیں. اس لیے امام غزالی نے کہا ہے اپنی کتاب میں کہ 10 سال کی ایج تک بچے کو تمیز اور تہذیب سکھائیں، پہلے ایٹیکیٹس اور مینر سکھائیں، اس کے بعد اس کو دین کا نالج سکھائیں، تاکہ بچے کو تمیزدار ہونا زیادہ ضروری ہے. وہ تمیزدار ہو کے جب نالج گین کرے گا تو وہ ایک اچھا عالم دین بنے گا. اور اگر ایک بدتمیز بچہ دین کا علم حاصل کرے گا تو وہ فتنہ اور فسادی مولوی بنے گا. دیٹس دا ڈفرینس بٹوین دا بوتھ. تو آپ چونکہ کلاس روم میں ہیں، آپ ٹیچرز ہیں، ماشاءاللہ بڑا مقدس آپ کا پیشہ ہے. جب آپ اسٹوڈنٹ سے ڈیل کر رہے ہوں تو 2 چیزیں آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں اور ایویلویٹ بھی کر سکتے ہیں. ایک تو اسٹوڈنٹ کے بیہیویئر سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کو کس کس جگہ پر رہنمائی کی ضرورت ہے. جب آپ کلاس روم کے اندر ہوتے ہیں اور شیپ کر رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ کی پرسنالٹی، تو صرف ریفرنس کی ڈیلیوری تک نالج نہیں ہوتا. اسٹوڈنٹ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں اس کو آپ نے ڈیلیور کیسے کرنا ہے. یعنی نالج کو شیپ کرنے کے ساتھ ساتھ پرسنالٹی شیپنگ بھی اگر آپ کے کلاس روم کے انوائرمنٹ کا حصہ نہیں ہوگا تو یہاں سے صرف سرٹیفکیٹ لے کے نکلیں گے لوگ. اور جب نکلیں گے تو کبھی آپ کو باہر کبھی ملیں گے تو شاید آپ کی بحیثیت استاد اس طرح سے عزت بھی نہ کریں، کیونکہ کلاس روم میں صرف آپ سبجیکٹ پڑھا رہے ہوتے ہیں نا، مگر ایک سبجیکٹ صرف ایک بہانہ ہوتا ہے اس کے ساتھ پوری طرح کنیکٹ ہونے کا. تو وہ جو کنیکٹیویٹی اسٹیبلش جب آپ کر لیں گے اسٹوڈنٹ کے ساتھ اس کے پورے اس پروسیس میں، یعنی یہ جو تھوڑا سا میں نے آپ کو ماڈل دیا نا، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی شخصیت میں خامی کمی کس فیز پہ رہ گئی ہے. اگر اس کا تھنکنگ پیٹرن ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی اچھے لوگوں میں نہیں ہے. آپ نے بعض ایسے لوگ دیکھے ہوں گے گاؤں میں جو کبھی زندگی میں یونیورسٹی نہیں گئے،
صرف کیا کرتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، بزرگوں کی، اور ان کو فیصلے کرتے ہوئے اور مختلف معاملات پہ گفتگو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ وہ وہاں سے نالج بھی پک کر رہے ہوتے ہیں اور اس نالج کی امپلیمنٹیشن کا طریقہ بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ بغیر ڈگری کے جو طالب علم ہیں، جو سیکھنے والے ہیں، وہ بعض کا ہماری یونیورسٹیز کے پی ایچ ڈی ہولڈرز سے بھی بہت اعلیٰ درجے کے استاد بنتے ہیں۔ آپ یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا مختلف اشفاق احمد کو دیکھ لیجئے، واصف علی واصف کو دیکھ لیجئے، اور بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے سوسائٹی میں۔ تو مراد کہنے کا یہ ہے کہ اب میں تھوڑا سا مثال دے دوں نیو ٹیسٹامنٹ کے حوالے سے، تو یسوع مسیح نے جب وہ 12 ڈسائپلز پک کیے تھے تو آپ ان کی ایجوکیشن دیکھ لیں۔ ایجوکیشن دیکھنے کے بعد جب ان کو تیار کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اور ان کو تیار کر کے پھر فیلڈ میں بھیجا تھا، تو وہ پک کس بیک گراؤنڈ سے کیا ہے اور کس پروسیس سے گزرے ہیں، تیاری کے، ٹریننگ کے پروسیس سے، اور وہ مارکیٹ میں جب گئے ہیں میسیج کو لے کے، تو آپ دیکھیے کہ وہ بالکل انٹائر ڈفرینٹ پکچر ہے۔ وہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے مگر بہت دلچسپ ہے۔ یوٹیوب پہ میرا لیکچر ہے، وہ آپ کریں گے نا ٹائپ تو اس میں 2 گھنٹے کا ہے، اس میں سارے ببلیکل ریفرنسز میں نے دیے ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ سمجھ گئے تھوڑی سی گزارشات۔ اب اس پروسیس میں فرق صرف اتنا ہے کہ پرسنل ڈیولپمنٹ یا پروفیشنل ڈیولپمنٹ۔ اب پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا مطلب سمجھ آپ کہ جس سبجیکٹ پہ بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس سبجیکٹ کے اوریجنل سورسز تک واقفیت اور ان کو استعمال کرنے کی مہارت، دیٹ از پروفیشنل ڈیولپمنٹ۔ اور پرسنل ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی شخصیت کے صرف انٹلیکچوئل اسپیکٹ کو نہ دیکھیں، اس کے اسپریچول اسپیکٹ کو بھی دیکھیں، اس کی کنیکٹیوٹی، یعنی آپ انٹلیکچولی گرو کر رہے ہیں، اسپریچولی آپ ادھر ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی اچھا خاصا اپنے پروفیشن میں مہارت رکھتے ہوئے کسی ایسے روحانی گرو کے پاس بیٹھا ہوتا ہے جو سرے سے ہے ہی فراڈ۔ بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں، وہ تویزوں کے لیے ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں۔ جو چیز کامن سینس سے حل ہو سکتی ہے ان کو کسی کی تلاش ہوتی ہے، کسی سے پوچھا جی یہ معاملہ کیسے حل ہوگا۔ تو جو انٹلیکچوئل میچورٹی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی اسپریچول میچورٹی نہیں آتی، یہ ایموشنل انٹیلیجنس کی بک پڑھیے ڈینیل گولڈمین کی، یہ جو ایموشنل انٹیلیجنس کا مینجمنٹ کانسیپٹ ہے، بیسکلی آپ دیکھیں گے اس کے اندر جتنی بھی ڈسکشن ہے انٹلیکچوئل، وہ ساری کی ساری اسپریچول ڈیولپمنٹ ہے۔ بہت سارے معاملات زندگی میں ایسے آتے ہیں جب آپ کو سوالوں کے جواب نہیں ملتے، اس وقت آپ نے ایسے سوالوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے جن کے جواب آج اب آپ کے پاس نہیں ہیں۔ تو آپ سٹریس سے بچنے کے لیے، کنفیوژن سے بچنے کے لیے، پریشانی سے بچنے کے لیے اسپریچولی انٹیلیجنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کریں گے، یہ سارا فن آپ کا اسپریچول کنیکٹیوٹی سے آتا ہے۔ تھنک اینڈ گرو رچ پڑھی ہے کسی نے؟ نیپولین ہل کی نام سنا؟ آپ نے سنا؟ اس میں ایک چیپٹر ہے پرسسٹنس کے اوپر، مستقل مزاجی کے اوپر۔ اگر دوبارہ موقع ملے اس کو ضرور پڑھیں۔ نیپولین ہل نے کوئی 60-70 سال پہلے اس نے کتاب پڑھی تھی، اور جتنے بھی موٹیویشنل کتابیں ہیں یا شوق رکھنے والے لوگ ہیں، یہ اسٹینڈرڈ کتاب ہے موٹیویشنل لٹریچر کے اوپر۔ تو مستقل مزاجی کے اوپر نیپولین ہل نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ اگر آپ نے مستقل مزاجی سیکھنی ہے تو آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا نا کہ موٹیویشنل لٹریچر میں ہمارے ملک میں جو سیلاب آیا ہوا ہے اس میں سیکولرزم زیادہ ہے، جان بوجھ کے اس میں سیکولرزم ایڈ کر دیا گیا، حالانکہ اوریجنلی اس میں سیکولرزم کی ریلیجن کی کسی نے مخالفت نہیں کی۔ اس کی میں نے ایک مثال آپ کو دی، برائن ٹریسی کا نام سنا ہے؟ برائن ٹریسی کی کتاب ہے میکسیمم اچیومنٹ، مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہے۔ اس میں اس نے حضرت ابراہیم بن ادم کا واقعہ کوٹ کیا، حضرت ابراہیم بن ادم کا واقعہ کوٹ کر کے تو اس نے لیسن یہ دیا ہے کہ میکسیمم اچیومنٹ کی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے فرام موٹیویشن ایٹ مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو آپ کو خدمت خلق کا جذبہ ہونا چاہیے۔ مگر وہ حضرت ابراہیم بن ادم کا جو واقعہ اس نے کوٹ کیا اپنی کتاب میں، وہ اس نے لیا تذکرۃ الاولیاء سے۔
تذکرۃ الاولیاء کا نام سنا نا؟ حضرت فرید الدین عطار کی کتاب 900 سال پہلے ہوئے ہیں. تو جو 900 سال پہلے ہوئے ہیں ان کی کتابیں انگریز پڑھ کے ہمارا اسلامی لٹریچر جو ہے وہ مینجمنٹ سائنس کا حصہ بنا کے ہم تک دوبارہ میسیج بھیجا ہے. تو میں نے یہ باتیں آپ کو اس لیے کہہ رہی ہیں تھوڑا سا اس کو ختم کرتے ہوئے کہ جب آپ پرسنل ڈیولپمنٹ اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ اس کے اوپر کچھ پڑھنا چاہیں، کچھ سیکھنا چاہیں، تو بے فکر ہو کر ویسٹرن لٹریچر کو یوز کریں. وہ سائنٹیفک ہے، سائنس ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں آپ کو کنورژن کرنی ہے، وہ بھی ایک ایکسپیریمنٹل سائنس ہے جس کے آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا. آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو پراپرلی گائیڈ کر سکتے ہیں، مگر اس کو ساتھ ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنا جو اسلامک نالج ہے، بزنس ایتھکس ہو گئے اسلام کے، یہ آپ کو ساری سائنس ملے گی صوفیزم میں، وہ بھی آپ لیں تاکہ سیکولرلی ڈیولپ ہونے کی بجائے اسپریچولی ڈیولپ ہو. دس از مائی اونلی پوائنٹ ساری گفتگو کا جو ہے کہ سیکولر پروفیشنل بننے کے بجائے آپ اسپریچول پروفیشنل بنیں. آپ کا جو بھی مذہب ہے، کرسچن ہے تو اپنی کرسچن فیتھ کے ساتھ مضبوط ہو جائیں، مسلمان ہے تو قرآن و سنت کے ساتھ مضبوط ہو جائیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ویسٹرن لٹریچر میں نظر نہیں آئیں گی، اس کا جواب آپ کو اسپریچول سائنس میں مل جائے گا. اسٹریس مینجمنٹ کرنے کے لیے یوگا یوز کرتے ہیں لوگ، ایسے ہی ہے. اسٹریس مینیج کرنے کے لیے جو صوفیاء نے ٹیکنیک اپنائی ہے، انہوں نے کہا ایک تو ہر مرتبہ ہر وقت حالت وضو میں رہیں، اس سے اسٹریس کم ہوتا ہے. دوسرا، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو سجدے تھوڑے سے لمبے کر دیں. ہم جلدی میں سجدہ کرتے ہیں، تو جب تھوڑا سا لمبا سجدہ کر کے آنکھیں بند کر کے فوکس کریں گے اپنی پرابلم پر اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر، تو وہ تھوڑے سے سجدے میں تھوڑا سا لمبا فوکس آپ کی 10 گھنٹے کی مراقبے کی میڈیٹیشن سے زیادہ اثر رکھتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ اسپریچول سائنس سے لیں. اصل مقصد تو مشکل کو حل کرنا ہے نا، پرابلم ہی سالو کرنی ہے نا. تو پرابلم سالو کرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی اسپریچول کنیکٹیویٹی زیادہ مضبوط ہوتی جائے تو پرابلم نے تو سالو ہو ہی جانا ہے، وہ آپ مذہب کے نام پہ کریں یا نہ کریں. مگر پرابلم کے سالو کرنے کے پروسیس میں اگر آپ کی روحانیت بلند ہو جاتی ہے تو وہ ایکسٹرا بینیفٹ آپ کو دیتی ہے. تو یہ سارا اس کا بہرحال یہ کہہ لیجیے سمرائزڈ فارمیٹ میں یہ پورے دن کی ورکشاپ ہے، اس کے مختلف ایسپیکٹ لے کے چلنا. یہ میں اس کو سمرائز فارمیٹ میں تھوڑا سا میں نے آپ کو بتا دیا. اب یہ یاد رکھیے گا کہ پرسنل ڈیولپمنٹ ہو یا پروفیشنل ہو، میتھڈولوجی ایک ہی ہے کہ علم میں پختگی حاصل کرتے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے سراؤنڈنگ میں اپنی صحبت بہتر کرتے جائیں. صحبت سے آپ کو وہ انوائرمنٹل کلیننگ ملے گی، جو کہتے ہیں نا ماحولیاتی پاکیزگی. جب ذہن پاکیزہ ہوگا تو اس کے اندر خیالات بھی اچھے آئیں گے، پازیٹیو آئیں گے، پروڈکٹیو آئیں گے، اور آپ کی تھنکنگ سکلز بھی امپروو ہو جائیں گی. تھنکنگ میں ایک اور چیز بتا دوں آخر میں، تھنکنگ صرف وہ نہیں ہوتی جو نالج سے بھی آتی ہے، کیونکہ نالج آپ کا اپنا گین کیا ہوا تھا نا. جب آپ کا ذہن پاکیزہ ہوگا، آپ حالت وضو میں ہوں گے یا حالت صفائی میں ہوں گے میکسیمم، تو بعض معاملات میں آپ کو تھنکنگ میں سلوشن ڈھونڈنے نہیں پڑتے، سلوشن خود بخود مل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ذہن میں کو باہر ڈال دیتا ہے. آپ کا سلوشن کسی کتاب میں پڑھا ہوا ہے، کسی نقطے پہ آپ سوچ بچار کر رہے ہیں، اس کتاب کا آپ کو نالج نہیں، خیال نہیں گیا، وہ جو سوچ بچار کرتے کرتے اچانک ذہن میں آتا ہے کہ میں اس کتاب کو بھی دیکھوں، یہ خیال کہاں سے آیا؟ تو تھنکنگ سکلز میں تھنکنگ اسسٹنس بھی ہوتی ہے اگر آپ کی اسپریچول کنیکٹیویٹی بھی ہو. بہت سارے زندگی کے مسائل آپ کے ایسے ہیں جو آپ خود سے نہیں تلاش کرتے. سم ٹائمز کوئی نہ کوئی ایسا آدمی آتا ہے، یا آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے ہیں تو کوئی دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں اور ان کا جملہ کوئی آپ کے کان میں پڑا، اور جملہ ایسا ہوتا ہے کہ جس سے آپ کی اپنی زندگی کو مسئلہ حل ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان سے ہم کلام ہوتا ہے، اس کی ہزار طریقے ہیں. کوئی اسٹوڈنٹ آپ سے سوال ایسا کر دیتا ہے کہ اس کے سوال میں آپ کی کسی الجھن کا جواب موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ رستے میں چلتے جا رہے ہیں، آپ نے کسی فقیر کو پیسے دے دیے، اس نے دعا دے دی، اس کے دعا میں لفظ ایسے کچھ مل جاتے ہیں آپ کو کہ وہ آپ کے ہزار مسائل کا حل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ والدین کی مدد کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، انہوں نے کوئی دعا دے دی،
یعنی تھنکنگ میں یہ میں وہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو میتھڈالوجی میں نے آپ کو بتائی یہ ساری کی ساری انٹلیکچوئل ہے. ایفرٹس کریں گے تو اچیو کریں گے. مگر جب آپ اسپریچولی کنیکٹ ہوتے ہیں اور اسٹرانگ ہوتے ہیں تو بہت ساری جگہوں پہ آپ کو کوشش کے بغیر مل جاتا ہے. تو یہ جو کوشش کے بغیر ملنے کی صلاحیت حاصل کرنا یہ تبھی ممکن ہے نا کہ آپ اپنا وہ والا دروازہ کھلا رکھیں. اور وہ تبھی ممکن ہے کہ ویسٹرن لٹریچر پڑھتے جائیں تاکہ سائنٹیفک پروسیس سے آگاہ ہوتے جائیں, اور ادھر اپنے اپنے مذہب کا اسلامی نالج بھی پڑھتے جائیں تاکہ اس میتھڈالوجی کو اسپریچولی ادھر کنیکٹ بھی کرتے جائیں. بہت سارے سٹیپس ادھر آپ کو نظر نہیں آئیں گے, شاید موجود ہوں, مگر ادھر سے اسسٹنس مل جائے گی آپ کو ادھر کے پروسیس کو سمجھنے کے لیے. تو جب دونوں سائنسز مرج کریں گے تو نہ صرف آپ پروفیشنلی گرو کریں گے, پرسنلی گرو کریں گے, بلکہ اسپریچولی بھی گرو کریں گے. آپ میں سے ہر آدمی کے اندر ایک روحانی گرو بیٹھا ہوا ہے. وہ صرف منتظر ہے کہ آپ کو باہر کے روحانی گرو سے فرصت ملے تو آپ اندر والے روحانی گرو سے بات کریں. اللہ تعالیٰ نے دل میں ہر اللہ تعالیٰ کے یعنی خود ہم کلامی ہوتی ہے. یعنی یہ میرا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے, اور قرآن پاک کی آیت ہے کہ وہ شہد کی مکھی پہ الہام کرتا ہے. تو اگر وہاں مکھی پہ الہام کر کے اس کو سمجھا سکتا ہے اللہ تعالیٰ, تو ہماری تو شارک سے زیادہ قریب. تو بہت ساری ایسی ریالٹیز ہیں لائف کی جس میں پرسنل اینڈ پروفیشنل گروتھ میں بھی جب آپ اپنے جاب پہ ہوتے ہیں تو بہت سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے پروفیشنلی بھی. یعنی کہ جب آپ پڑھیں نا پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر, پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے اوپر, تو جسٹ ڈونٹ گو فار دی انگلش لٹریچر, وہ ضرور پڑھیں. اس کے بغیر آپ کو بہت ساری چیزوں کی سمجھ نہیں آئی, کیونکہ وہ سائنٹیفک پروسیس سے گزر کے چیزیں سائنٹیفک پروسیس میں ڈھلی ہوئی ہیں. تو دیٹ از اے سائنٹیفک سائنس ہے, آپ کی میتھڈالوجی ہے. مگر اس میں گم ہونے کی بجائے اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی اسپریچولیٹی بھی کنیکٹ کریں اس کے, تاکہ دونوں پہلو جو شخصیت کے ہیں آپ کے وہ ڈیولپ ہوں. یہ بہرحال سمرائز فارمیٹ ہے. دس از دی اینڈ آف مائی ٹاک. اس میں بہت زیادہ پہلوؤں سے بہت زیادہ گفتگو ہو سکتی ہے. ڈپینس کہ آج سر میں نے آپ کو تعارف کروا کے نا سبجیکٹ تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن دے دیا. اب اس کے کس پہلو پہ سوچنا ہے, کہاں پہ زیادہ سوچنا ہے, جو پہلو آپ سمجھتے ہیں دلچسپی کا باعث ہے وہ پک کر کے, تو اس کے ہر پہلو پہ کتابیں موجود ہیں. سوچ کے اوپر ہے تو تھنکنگ سکلز کے اوپر ہے, اعمال کی بات کر لیں, نیت کی بات کر لیں, ڈاکٹر وین ڈائر کی کتاب ہے انٹینشنز کے اوپر, نیت کیا ہوتی ہے, نیت کو ایکسرسائز کیسے کرتے ہیں. تو ہر پہلو کے اوپر اس کی کتابیں موجود ہیں. ٹھیک ہے جی, تو تھینک یو سو مچ. دس از دی اینڈ آف مائی ٹاک. کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہے تو. ایٹ دی اینڈ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس سے جیسے جس کا علم بہت زیادہ انکریز ہوتا جائے گا تو اس کی وہ پرسنالٹی سب کچھ بہتر ہوتی جائے گی. ہاں, بس اس میں یہ خیال رکھیے گا کہ علم میں اور معلومات میں ایک فرق ہوتا ہے. کچھ لوگ معلومات پہ بہت عبور حاصل کرتے ہیں, آپ ان سے بات کریں وہ گھنٹوں گفتگو کرتے رہیں گے, مگر لائف ان کی دیکھنے بالکل فارغ ہے. علم سے مراد ہے کانسیپچول کلیئرٹی, ناٹ انفارمیشن. اچھا, مجھے ویسے علم کی صحیح تعریف جو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ نالج جس کو آپ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر رہے ہو وہ علم ہے, جس کو آپ پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں کر رہے وہ خالی یہ معلومات ہے, انفارمیشن ہے. یعنی سائنٹیفک ڈیفینیشن جو نالج کی ہے نا, جو بکس میں سائنٹیفک ڈیفینیشن, آرگنائزڈ نالج جو کسی نتیجے کی شکل میں آپ کے سامنے رکھا ہو, وہ نالج ہے. یعنی معلومات بہت زیادہ بکھری ہوئی ہے نا, تو بہت زیادہ معلومات کے مجموعے کو علم کا نام نہیں دیتے. جو ڈفرینس سوچ میں اور فکر میں ہے نا, سوچ معلومات ہے, جب ان ساری معلومات کو انالائز کیا تو آپ کسی نتیجے پہ پہنچے, اس کو ہم فکر بولتے ہیں, وہ نتیجہ ہی علم ہے. تو معلومات کا ہونا علم نہیں ہے. بہت زیادہ لوگ آپ دیکھیں گے بہت زیادہ معلومات رکھتے ہیں, باتیں کرتے جائیں گے کوئی, مگر وہ آپ پوچھیں نا ان ساری باتوں کا مطلب کیا ہے, اس کو سمرائز کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, کیونکہ وہ کنسیپچولی کلیئر نہیں ہے. سر میرا اصل میں کوشچن تھوڑا سا لینتھی ہے, اس کے 2-3 اسپیکٹس ہیں. تو اس میں سر پہلی بات یہ کہ آپ نے موٹیویشن کی اور یہ اسٹارٹ میں اس کی بات کی ہے. سر جو بھی بندہ لائک وہ اسپیکر ہو یا کوئی رائٹر ہے نا سر, اس کے اندر ایک بیسک ایلیمنٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہم انگلش لٹریچر میں دیکھتے ہیں کہ جوناتھن سوئفٹ اور مارک ٹوین جو ہے نا سر, وہ اینٹی ہیومن رائٹرس ہیں. مطلب وہ ہیومن بینگ کے اندر جو نیگیٹو ٹریٹس ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اسی طرح تھامس ہارڈی سر پیسیمزم کو ہائی لائٹ کرتا ہے.
اسی طرح سر ڈفرینٹ رائٹر مطلب ان کے اندر کوئی فیمنزم پہ لکھ رہا ہے یا ڈفرینٹ ایشوز کو ہائی لائٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ نے سر بات کی کہ نالج جو ہے نا وہ ساری چیزوں کا کرکس جو ہے وہ نالج ہے. اب سر بہت سارے ایسے لوگ ہیں الٹریٹ ہیں لیکن دے آر ریئلی وائز پیپل. سر ہماری فیملیز میں ہوتے ہیں ایسے اکثر لوگ ہیں, مثلا ہمارے دادا پردادا ہوتے تھے یا پیرنٹس میں ایسے لوگ ہوتے ہیں, مثلا دے آر ہارڈلی این الٹریٹ پیپل, دے آر وائز وی کین سے. سو ہم اس کنکلوژن پر پہنچ سکتے ہیں کہ سر نالج اس کا ایک ون پراسپیکٹ ہوتا ہے صرف, لیکن اس میں ایکسپیرینس کا, آپ کی وزڈم کا, اور باقی جو آپ کا جو سوشل سینیریو ہوتا ہے, آپ کی ریلیجیس ٹیچنگس ہوتی ہیں, آپ کی لائک بیک گراؤنڈ, آپ کی کمپنی, آپ کی سوسائٹی, نارمس, ویلیوز جو ہیں, یہ 9-10 چیزیں ہوتی ہیں جن کا ایک امپیکٹ بنتا ہے سر. تو سر ہمیں سوسائٹی میں آپ کے خیال میں سروائیو کرنے کے لیے مطلب کن چیزوں کو زیادہ مطلب گین کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کا اپنا کیا اوپینین ہے؟ مثلا سوری بات کا اگلا پہلو یہ, فار ایگزامپل اب یہ موٹیویشنل کچھ موٹیویشنل رائٹرس آپ نے اسپیکرس کے نیم بتائے ہیں. مثلا پاکستان میں قاسم علی شاہ صاحب ماشاءاللہ ان کا ایک اچھا مطلب نام ہے اس سلسلے میں. اس کے ساتھ ساتھ سر انٹرنیشنلی ٹونی رابنس جو ہیں سر, وہ بڑے اچھی مطلب موٹیویشنل ٹیچنگس دیتے ہیں. اور ان کی مطلب ایک میں اس دن دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ ویڈیو, سو یو آر سیئنگ کہ مثلا جس سچویشن سے ہم گزرے ہوتے ہیں نا سر, اس سچویشن سے میں ریئیکٹ کرنا میں ہمارا جو مائنڈ ہوتا ہے نا سر, اس کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. سو ڈو یو تھنک سو سر کہ نالج سے بھی زیادہ اور بہت سارے فیکٹرس ہوتے ہیں جن کا ایک امپورٹنٹ رول ہے؟ آپ نے 3 چیزوں کا نام لیا ہے, نالج, وزڈم اینڈ ایکسپیرینس. ایسے ہی ہے نا. وزڈم کو آپ حکمت کا نام دے سکتے ہیں. حکمت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو سیکھا ہے نالج, فیکٹس اینڈ فگرس, اس کو اپلائی کیسے کرنا لائف میں. تو اپلیکیشن کا جو فن ہے اس کو وزڈم بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نالج میں ضروری نہیں کہ وزڈم بھی ہو, مگر وزڈم کے اندر نالج آٹومیٹکلی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ 2 چیزیں کلیئر ہوگی. اب تیسری چیز رہی ایکسپیرینس. ایکسپیرینس کیا چیز ہوتی ہے؟ اگر آپ کے سامنے آپ نے کوئی ٹیچر ہائر کرنا ہے, مثال دے رہا ہوں, اور اس کا سی وی آپ کے سامنے ہے, اور اس نے کہا ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے اس کا اس انسٹیٹیوشن میں 10 سال کا تجربہ ہے, اس میں 5 سال کا ہے, اس میں 15 سال کا ہے. کسی بھی فیلڈ میں رکھ لیں, کسی بھی فیلڈ میں رکھ لیں. یا دوسری مثال دے دیتا ہوں, آپ کا میرا کسی موضوع پہ گفتگو ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اور آپ اور آپس میں کانفلکٹنگ پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں. تو بات کرتے کرتے آپ کہتے ہیں کہ میرا اس موضوع پر 10 سال کا تجربہ ہے, میں کیسے غلط ہو سکتا ہوں. آپ نے اپنے تجربے کو کوٹ کیا. اب میرا سوال یہ ہے کہ ہاؤ ڈو یو ایویلیویٹ ایکسپیرینس ان لائف. تو اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. ایکسپیرینس جب بھی آپ دیکھیں گے نا لائف میں, خواہ وہ سی وی پہ لکھا ہو یا پریکٹیکل لائف میں ہو, گفتگو میں, وہ ڈیوریشن آف ٹائم ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. ہم کہتے ہیں نا, آپ بزرگ بھی دیکھیں گے میرا 25 سال کا تجربہ ہے یا 45 سال کا ہے, تو وہ ڈیوریشن آف ٹائم کو ملٹیپلائی کر کے امپریشن ڈالتے ہیں کہ 45 سال سے جو میں بات کرتا چلا آ رہا ہوں وہ اچانک آج غلط کیسے ہو سکتی ہے. ایسے ہی ہے. تو ویلیو کیا ہوئی ایکسپیرینس کی؟ ٹائم, ڈیوریشن آف ٹائم. کہ جس کا ڈیوریشن آف ٹائم ایکسپیرینس میں جتنا زیادہ ہوگا اس کا ایکسپیرینس بھی اتنا اچھا ہوگا. اس سے یہی نتیجہ نکلا. اب اس نتیجے کو میں آپ کے سامنے ایک کلیے کی شکل میں رکھتا ہوں. شیطان نے آبزرویشن دی کہ میں آدم سے بہتر ہوں اکارڈنگ ٹو قرآن, کہ ٹھیک ہے نا, اور وہ اس کی آبزرویشن ریجیکٹ ہو گئی, مگر اس نے خود ریجیکشن ایکسیپٹ نہیں کی. اب اس کے پوائنٹ آف ویو کو لے کے اس کے ایکسپیرینس کی ڈیوریشن پہ کاؤنٹ کریں, کتنے ہزار سال کا ڈیوریشن ہے ایکسپیرینس. جتنے بھی لگا لیں, 1000 سال لگا لیں, مثال دے رہا ہوں. شیطان کا جو ڈیوریشن آف ایکسپیرینس ہے, اگر میں آج شیطان کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں اور میں کہوں تمہارا پوائنٹ آف ویو غلط ہے, تو وہ آگے سے مجھے کہے کہ جی میرا تو 4000 سال کا تجربہ ہے, تو میں کیسے غلط ہو گیا. تو مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے, لیڈرشپ پوائنٹ آف ویو سے اور سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ آپ اسٹڈی کیجیے گا, ایکسپیرینس کی کوالٹی اس کے ٹائم ڈیوریشن کے اوپر نہیں ہوتی.
کہ اگر 45 سال کا تجربہ ہے تو 45 سال سے وہ ویلیوبل نہیں ہو جاتا. ایکسپیرئنس کو جج کرنا ہو تو اس کی تھیوریٹیکل انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ایویلیویشن ہوتی ہے. اگر ایک آدمی اسٹوڈنٹ جو کلاس میں سے نکلا اس کی تھیوریٹیکل اپلیکیشن ٹھیک ہے اور وہ کسی ایسے آدمی سے گفتگو کرتا ہے جو 45 سال سے غلط ہی سوچ رہا ہے, تو 45 سال سے غلط کا سوچنا 45 سال کی وجہ سے درست نہیں ہو جائے گا. وہ جو اسٹوڈنٹ ایک دن میں سوچ کے نکلا ہے نا درست, اس کا ایک دن اس کے 45 سال پہ حاوی ہوگا. تو ہمیشہ یہ لیسن یاد رکھیے گا کہ خواہ وہ آپ جب آپ اپنے ایکسپیرینس کی بات کریں, کسی اور کے ایکسپیرینس کی بات کریں, تو جب بھی آرگیومنٹ میں کوئی آدمی اپنا ایکسپیرینس کاؤنٹ کرتا ہے تو اس کے ڈیوریشن یا لینتھ آف ایکسپیرینس کی ویلیو نہیں ہوگی. ویلیو ہوگی کہ اس کی تھیوریٹیکل انڈرسٹینڈنگ رائٹ ہے یا رانگ. جو نئے بچے کلاس سے نکلتے ہیں کورسز کر کے, وہ جب کارپوریٹ سیکٹر میں جاتے ہیں تو سب سے بڑا پرابلم ان کو یہ پیش آتا ہے کہ یہاں سے وہ ایگزیکٹ کانسیپچول کلیئرٹی لے کے جاتے ہیں. آگے وہ لوگ 45 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے 45 سال پہلے والی تھیوری پڑھی ہوئی ہے. اب وہ بچوں کو کہتے ہیں تم آج کل انسٹیٹیوشن ہی خراب ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ نے اپنے ایکسپیرینس کی ویلیو کاؤنٹ کروانی ہے تو میک شور کہ جس چیز کے اوپر جس چیز کا ایکسپیرینس ہے اس کی کانسیپچول کلیئرٹی ٹھیک ہے آپ کے پاس. اور وہ تبھی ممکن ہے جب آپ کا اس کا جو آپ کا نالج فیکٹر ہے وہ ٹھیک ہو. اب رہا یہ معاملہ کہ جو سامنے بیٹھا ہے وہ ایکسپیرینس کو لے کے بیٹھا ہوا ہے اور آپ تھیوری کی بیس کے اوپر آرگیومنٹ کر رہے ہیں, یہاں وزڈم کا ایلیمنٹ آئے گا کہ آپ نے اس کو آرگیومنٹ سے یا اختلاف سے بچتے ہوئے اپنی بات اس کو کیسے ریئلائز کروانی. یعنی اس میں حضرت امام حسین کا میں واقعہ کوٹ کروں, دونوں بھائیوں نے, حضرت امام حسن اور امام حسین, انہوں نے ایک بزرگ آدمی کو دیکھا کہ وضو غلط کر رہے ہیں. تو انہوں نے اس بزرگ آدمی سے کہا کہ ہم دونوں بھائیوں کا جھگڑا ہے کہ ہم میں سے وضو کون ٹھیک کرتا ہے, تو آپ ہمیں کائنڈلی بتائیے کہ ہم دونوں وضو کرتے ہیں. تو دونوں بھائیوں نے ایک جیسا ہی وضو کیا. وہ جو وضو دیکھ کے بھائیوں کا بزرگ کو سمجھ آ گئی کہ میں غلط کرا, تو پھر انہوں نے پیار کیا کہ مجھے اس انداز سے تم نے سمجھایا کہ میری انسلٹ بھی نہیں ہوئی اور مجھے بات کی بھی سمجھ آ گئی. تو یہ وزڈم کا پہلو ہے. نالج ہونا ایک چیز ہے اور اس نالج کی بنیاد پر سوسائٹی کو کریکٹ کرنا اس طرح سے کہ نالج بذات خود فتنہ اور فساد نہ بن جائے, یہ وزڈم کا پارٹ ہے اور پھر ایکسپیرینس کا پارٹ ہے. تو آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جب آپ پرسنل ڈیولپمنٹ کی طرف آئیں گے, یہ جو روٹین کے لفظ بولتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ, ان کی ڈیفینیشنز پہ کلیئر ہوں. پھر آپ دیکھیے گا کہ ہم نے یعنی تربوز کا نام انگور رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اورنج کا نام سیب رکھا ہوا ہے, تو پھر ہماری انڈرسٹینڈنگ بھی غلط ہوتی ہے. اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, جب آپ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں نا تو غلطیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں.